ایک آدمی کی بیوی دیوار کے سہارے لگی سیڑھی پر چڑھ رہی ہے۔ ابھی وہ آدھی سیڑھی ہی چڑھ پائی ہے کہ اس کا شوہر کسی بات سے ناراض ہو کر کے کہتا ہے کہ اگر اوپر چڑھی تو طلاق، نیچے اترو گی تو طلاق، اور سیڑھی سے کودو گی تو بھی طلاق۔ اب بتائیں وہ بیچاری عورت کیسے طلاق سے محفوظ رہ سکتی ہے؟ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، یہ ویڈیو نہایت ہی اہم، فنی اور علمی ہے، آخر تک دیکھیے گا۔ شہنشاہ اکبر مغل سلطنت کا تیسرا اور سب سے نامور حکمران تھا۔ اس نے اپنے دربار میں ماہر ترین لوگوں کو مستقل جگہ دی ہوئی تھی۔ آپ انہیں اکبر کے وزیر یا مشیر کہہ سکتے ہیں، لیکن اس وقت انہیں رتن کہا جاتا تھا۔ ہندوستان کے شہنشاہ اکبر اعظم کے کل 9 رتن تھے، لیکن ان میں بیربل کی کہانیاں بہت مشہور تھیں۔ یہ ایک ذہین فتین رتن تھا۔ وہ اکبر کا رتن کیسے بنا اور اس کی کون سی کہانیاں مشہور تھیں، یہی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ بیربل اکبر کے دربار میں کیسے پہنچا؟ بیربل اکبر کے نور تنوں میں سے ایک تھا۔ دربار میں آنے سے پہلے وہ ایک پان والی دکان پر اپنا وقت ضائع کرتا رہتا۔ ایک روز اسی پان کی دکان پر بادشاہ اکبر کا ایک خدمتگار آیا۔ اس نے آدھا سیر چونا مانگا۔ بیربل نے پوچھا، بھائی آدھا سیر چونا کا کیا کرو گے؟ خدمتگار نے کہا، یہ چونا ذل الہی نے منگوایا ہے۔ بیربل نے فوراً دوسرا سوال کر دیا، تم وہاں کیا کام کرتے ہو؟ خدمتگار نے کہا، میں ذل الہی کو پان کھلانے کی خدمت پر مامور ہوں۔ یہ سنتے ہی بیربل نے پوچھا، جب تمہیں بادشاہ نے پان کھلانے کا حکم دیا تو وہ خوش نظر آ رہے تھے یا غصے میں؟ چند لمحے سوچنے کے بعد ملازم نے جواب دیا کہ شاید غصے میں تھے۔ یہ سنتے ہی بیربل نے کہا، بھائی اگر اپنی جان پیاری ہے تو چونے کی بجائے دہی لے جاؤ۔ ملازم سوچ میں پڑ گیا کہ آخر چونا لے جانے میں جان کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے۔ بیربل کے اصرار پر وہ آدھا سیر دہی لے گیا۔ جب ملازم دربار میں پہنچا تو شہنشاہ اکبر نے پوچھا، لے آئے چونا؟ ملازم نے ڈرتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ بادشاہ نے گرج کر حکم دیا، اب اسے کھا لو۔ یہ سن کر ملازم بیچارہ سناٹے میں آ گیا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگا کہ اچھا ہوا جو اس نے بیربل کی بات مان لی۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی اس نے چونے کا برتن جس میں دہی تھا فوراً منہ کو لگایا اور دہی کو کھا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اس ملازم کے بارے میں پوچھا، کس حال میں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ حسب معمول اپنا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اکبر یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ آدھا سیر چونا کھا کر کوئی کیسے زندہ بچ سکتا ہے۔ اس نے ملازم سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ملازم نے گڑ گڑاتے ہوئے ساری روایت سنا دی۔ قصہ سن کر اکبر بہت حیران ہوا۔ اس نے فوراً ملازم کو بھیجا، جاؤ اس آدمی کو لے کر آؤ۔ ملازم بادشاہ کا حکم سن کر پان والے دکان پر پہنچا۔ بیربل نے اسے دیکھتے ہی کہا، کیوں، کیا بادشاہ نے مجھے بلایا ہے نا؟ ملازم نے کہا، جی ہاں۔ بیربل نے جواب میں کہا، کوئی ایسا ویسا میں آدمی نہیں ہوں جو ملازم کے کہنے پر آ جاؤں۔ جاؤ بادشاہ سلامت سے جا کر یہی کہنا۔ ملازم نے آ کر یہ بات بادشاہ کو بتائی کہ وہ میرے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے شاہی نقیب اور چوبدار کو ساتھ بھیجا۔ بیربل نے ان کے ساتھ آنے سے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ یہ ٹیڑھے مزاج کا آدمی ہے، سواری کے بغیر نہیں آئے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے سواری بھیجی، تب کہیں جا کر بیربل دربار میں حاضر ہوا۔ جب وہ آ گیا تو شہنشاہ اکبر نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے اس سے پوچھا، تم نے ایک ملازم کو ہمارے حکم کی تعمیل سے کیوں روکا؟ بیربل نے جواب دیا، جہاں پناہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ذل سبحانی کا دامن ایک بے گناہ کے خون سے داغدار ہو۔ اکبر کو اس بات سے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے بیربل سے پوچھا، آخر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہمارا ارادہ اس کی جان لینے کا ہے؟ بیربل نے کہا، حضور ملازم کو آدھا سیر چونا مانگتے دیکھا تو میں نے پوچھا وہ کیا کام کرتا ہے؟ اس نے بتایا کہ شہنشاہ کو پان کی گلوریاں بنا کر پیش کرتا ہوں۔ یوں مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً اس نے بے احتیاطی سے چونا زیادہ لگا دیا ہوگا، جس کی وجہ سے زبان کٹ گئی ہوگی۔
اس لیے ذل سبحانی نے اسے غصے میں چوننے سے ہی ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہوگا۔ بس یہی سوچ کر میں نے اسے چوننے کی بجائے دہی لے جانے کا مشورہ دیا، جو اس نے تھوڑی دیر بعد مشکل سے مان لیا، اور یوں ذل سبحانی ایک بے گناہ کے قتل سے بچ گئے۔ بیربل کی یہ بات سن کر شہنشاہ اکبر بے حد خوش ہوا اور بیربل کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیا۔ اونٹ کی گردن ٹیڑھی کیوں؟ ایک بار بیربل کی کسی بات پر خوش ہو کر اکبر نے اسے جاگیر دینے کا وعدہ کر لیا، مگر کافی عرصہ انتظار میں گزارنے کے باوجود بیربل کو زمین نہیں ملی۔ ایک دن موقع دیکھ کر بیربل نے اکبر کو جاگیر دینے کا وعدے کی یاد دہانی کرائی، لیکن اکبر نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی اور گردن دوسری طرف موڑ لی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ کچھ ہی عرصے بعد اکبر اور بیربل کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اونٹ کو دیکھ کر اکبر نے بیربل سے پوچھا، بتاؤ اونٹ کی گردن ٹیڑھی کیوں ہے؟ بیربل کو اپنی نہ ملی ہوئی جاگیر آج بھی یاد تھی، اس لیے موقع دیکھتے ہی فوراً بولا، حضور اس نے بھی کسی کو جاگیر دینے کا وعدہ کر لیا ہوگا۔ شہنشاہ اکبر بیربل کے گہرے طنز کو سمجھ گیا اور برداشت بھی کر گیا۔ جلد ہی اس نے بیربل کو جاگیر عطا کر دی۔ خواجہ سرا کے بیربل سے 3 سوال۔ اکبر اعظم کے بعض درباری بیربل سے حسد بھی کرتے تھے۔ وہ بیربل کو شرمندہ کر کے خود اکبر کے نزدیک ہونا چاہتے تھے، مگر ہمیشہ ناکامی ان کا مقدر ٹھہری۔ ایک دن ایک خواجہ سرا نے موقع پا کر بادشاہ سے کہا، بیربل بہت عقل مند اور ہوشیار بنتا ہے، براہ کرم اس سے کہیے کہ میرے بھی 3 سوالوں کا جواب دے۔ یوں بادشاہ کے حکم پر بیربل سے چند سوالات کیے گئے۔ دنیا کا مرکز کہاں ہے؟ خواجہ سرا نے پہلا سوال کیا کہ بیربل صاحب بتائیں اس دنیا کا مرکز کہاں ہے؟ بیربل بہت ہی ہوشیار اور حاضر جواب تو تھا ہی، اس نے فوراً جہاں کھڑا تھا وہاں ایک لکڑی گاڑ دی اور کہا، دنیا کا مرکز یہاں ہے، نہ 1 انچ ادھر ہے نہ 1 انچ ادھر، اگر یقین نہیں آتا تو ناپ کر دیکھ لیجئے۔ بیربل کے جواب نے خواجہ سرا کو لاجواب کر دیا۔ اگر وہ کہتا غلط ہے تو ناپ کر دیکھ لیتا، جو ناممکن تھا۔ بہرحال وہ گھبرایا نہیں، اس نے فوراً دوسرا سوال کر دیا، آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ بیربل سے دوسرا سوال کیا گیا کہ بتاؤ آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ خواجہ سرا سمجھ رہا تھا کہ اب جواب بتانا ناممکن ہے، لیکن بیربل بہت عقل مند انسان تھا، اس نے یہ جواب بھی دے دیا۔ بیربل نے ایک بھیڑ منگوائی اور کہا، جتنے اس بھیڑ پر بال ہیں اتنے ہی آسمان پر تارے ہیں، اگر آپ کو جواب غلط لگے تو گن لیجئے۔ بیربل کا جواب سن کر خواجہ سرا کی اپنی عزت اب خطرے میں پڑ گئی تھی، چنانچہ اس نے تیسرا اور آخری سوال داغا، عورت طلاق سے کیسے بچ سکتی ہے؟ اب کی بار خواجہ سرا نے کہا، جناب بیربل اگر میرے اس سوال کا جواب دے دیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کی بیوی دیوار کے سہارے لگی سیڑھی پر چڑھ رہی ہے، ابھی وہ آدھی سیڑھی پر چڑھی ہے اور اس کا شوہر کسی بات سے ناراض ہو کر کہتا ہے کہ اگر اوپر چڑھو گی تو طلاق، نیچے اترو گی تو طلاق، اور سیڑھی سے کودو گی تو بھی طلاق۔ اب بتائیں وہ بیچاری طلاق سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں بیربل نے کہا، ایسے جاہل مرد سے تو طلاق لے لینی ہی چاہیے، مگر آپ طلاق سے بچنے کے لیے ضد کر رہی ہیں تو سنیے، اس عورت کا کوئی بھائی وغیرہ سیڑھی کو دیوار سے ہٹا کر زمین پر رکھے اور عورت کو سیڑھی سے اٹھا کر زمین پر اتار دے تو ایسے وہ عورت طلاق سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ بیربل نے تینوں سوالوں کے جواب میں الٹا خواجہ سرا کو لاجواب کر دیا تھا، جو اسے شرمندہ کروانا چاہتا تھا۔ اب خود شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گیا، کون زیادہ منحوس ہے؟ ایک دن دربار میں اکبر نے بیربل سے پوچھا، ہماری سلطنت میں سب سے منحوس کون ہے؟ بیربل نے کہا، حضور ایک ایسے آدمی کے بارے میں سنا ہے جو کوئی بھی صبح اٹھ کر اسے دیکھ لے اسے پورا دن کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور حکم دیا، اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔
اگلے ہی روز بیربل نے ایسا انتظام کیا کہ جیسے ہی اکبر بادشاہ کی آنکھ کھلی سامنے وہ شخص موجود تھا۔ اس کے بعد پورا دن بادشاہ کچھ ایسے کاموں میں مشغول ہو گیا کہ اسے کھانے تک کا خیال نہیں رہا۔ شام کو جب بھوک کا احساس ہوا تو اکبر کو بیربل کی بات یاد آئی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ شخص واقعی منحوس ہے۔ اکبر نے بیربل سے کہا، تمہارا خیال ٹھیک ہے، یہ شخص سچ میں منحوس ہے، اس سے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بیربل جو یہ سب مذاق سمجھ رہا تھا اب بہت پریشان ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک بے گناہ کی زندگی خطرہ میں ہے۔ بیربل کچھ سوچ کر بولا، جہان پناہ، یہ بات تو سچ ہے کہ اس کی صورت دیکھ کر آپ کو کھانا نصیب نہیں ہوا، لیکن ذرا آپ اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ اس بدبخت نے تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تھا اور اسے پھانسی مل رہی ہے۔ اب آپ ہی فرمائیں کون زیادہ منحوس ہوا۔ بیربل کی یہ بات سن کر اکبر بہت ہنسا اور یوں اکبر نے اس شخص کو سزا کی بجائے انعام دے کر کے رخصت کر دیا۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی علمی، فنی اور خوش مزاج، طبیعت کو خوش کرنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔